اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وسارعوا الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ عرضها السماوات والارض اعدت للمتقین صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ آج ہم سورہ آل عمران کی آیت نمبر 133 کو سیکھنے کی کوشش کریں گے۔ اس آیت میں رب فرماتے ہیں وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ۔ سارعوا جو ہے یہ فعل امر ہے، فعل امر ہے۔ انگریزی میں اس کو امپیریٹو ورب کہتے ہیں۔ فعل امر کیسے بنتا ہے تھوڑا میں اس کی طرف اشارہ کروں گا۔ اصل میں یہ فعل مضارع ہوتا ہے۔ یہاں سارعوا اصل میں تو سارعون ہے، تو سارعون کا معنی ہے تم سب دوڑو۔ اس کا امر بننے کے لیے ہمیں یہ تا کٹ کرنا ہے اور یہ نون جو ہے یہ ڈراپ کرنا ہے۔ باقی جو بچا ہے وہ فعل امر بنتا ہے سارعوا کا معنی بن گیا دوڑو۔ جب ہم کسی کو کہتے ہیں دوڑو تو اس میں تم خود بخود آتا ہے یورن۔ سارعوا دوڑو، کہاں دوڑو، کس کی طرف دوڑنا ہے، اس کا لفظ اگلے آگے آ رہا ہے الی مغفرۃ۔ الی حرف جر ہے، مغفرۃ مجرور ہے۔ مجرور اس لفظ کو کہتے ہیں جس کے لاسٹ پر دو زیر آتے ہیں۔ اس طرح یہ دونوں مل کر جار مجرور بنتے ہیں، اور یہ جار مجرور کسی کے ساتھ منسلک ہوتا ہے، یہ سارعوا کے ساتھ منسلک ہوتا ہے، لہذا ہم اسے بولتے ہیں یہ متعلق ہے۔ کس کے متعلق ہے؟ سارعوا کے متعلق ہے۔ سارعوا کا معنی ہے دوڑو، کہاں دوڑنا ہے؟ الی مغفرۃ، مغفرت کی طرف دوڑنا ہے۔ مغفرت کی طرف دوڑنا ہے۔ سارعوا الی مغفرۃ، مغفرت کی طرف دوڑو، بخشش کی طرف دوڑو۔ من ربکم، من بھی حرف جر ہے، رب بھی حرف مجرور ہے کیونکہ اس کے نیچے زیر آ گئی ہے، اور یہ مضاف بھی ہے، پوسیسو کیس بھی ہے، اور کم مضاف الیہ ہے۔ معنی بنتا ہے من ربکم، تمہارے رب سے۔ سارعوا الی مغفرۃ
مغفرت کی طرف دوڑو، بخشش کی طرف دوڑو۔ وہ بخشش کہاں سے ملے گی؟ من ربکم، تمہارے رب سے ملے گی۔ وجنت، اور جنت کی طرف دوڑو۔ یہ جو واو ہے یہ اینڈ کا کام کرتا ہے۔ جنتن جو ہے یہ معطوف ہے اسی سارے اوپر۔ و جنتن، اور جنت کی طرف دوڑو۔ کیسی جنت ہے؟ ارضھا، ارض کا معنی ہے وسعت، وسعت۔ ہا کا معنی ہے اس کی۔ یہاں ہا مؤنث ہے، یہ ہا جو ہے یہ مؤنث ہے۔ یہ کیوں مؤنث آیا ہے؟ کیونکہ جنت مؤنث ہے، اسی وجہ سے یہاں ہا آ گیا ہے۔ جنت کی طرف دوڑو۔ کیسی جنت ہے؟ ارضھا، اس کی وسعت، وائڈ، وہ جنت وائڈ ہے، وسیع ہے۔ کتنا وسیع ہے؟ ارضھا السماوات، آسمان، والارض، اور زمین، آسمان اور زمین کی وسعت کا اندازہ آپ نہیں لگا سکتے ہیں۔ آپ ایک رف آئیڈیا لیجئے، آپ کو جتنی وسعت آسمان اور زمین کی دکھتی ہے ویسی ہی وسعت اس جنت کی ہے۔ آپ کو یاد ہوگا پچھلے آیت میں ہم نے پڑھا ہے کہ سود مت کھاؤ، دگنا اور چگنا کر کے سود در سود مت کھاؤ، اللہ سے ڈرو، شاید کہ تم کامیابی پاؤ گے۔ سود میں کتنا ملے گا؟ 1 روپیہ کے 2 بھی مل سکتے ہیں، 10 بھی مل سکتے ہیں، 100 بھی مل سکتے ہیں، چاہے 1000 بھی مل سکتے ہیں، یا اسے کم یا زیادہ مل سکتا ہے، مگر وہ سارا جو پیسہ ہے وہ اس دنیا میں درکار آئے گا، آخرت میں وہ سارا مال جہنم کی آگ بن جائے گا۔ وہ سارا اندوختہ اس شخص کے جلانے میں ایندھن کا کام کرے گا۔ اس کے برعکس اگر وہ اپنا مال اللہ کی راہ میں خرچ کرے گا تو بدلے میں کیا پائے گا؟ سارعوا الی مغفرۃ، بدلے میں اللہ کی مغفرت پائے گا۔ وجنت، اور ایک ایسی جنت پائے گا ارضھا السماوات والارض، جس کی وسعت آسمان اور زمین کی وسعت جیسی ہے۔ اور عدت، یہ فعل مجہول ہے، اور عدت she was prepared، وہ تیار کی گئی۔ کس کے لیے؟ للمتقین، متقی لوگوں کے لیے۔
للمتقین جار مجرور ہے، یہ اس فعل کے متعلق بنتا ہے، اور یہ فعل ماضی ہے، وہ بھی مجہول ہے، پیشو ہے۔ ایسی جنت ڈرنے والوں کے لیے بنائی گئی ہے۔ اللہ ہمیں حکم دیتا ہے کہ ایسی جنت کی طرف دوڑو، مغفرت کی طرف دوڑو، اپنے رب سے مغفرت طلب کرو، معافی طلب کرو، اور اس کی راہ میں خرچ کر کے ایک ایسی جنت کے حقدار بن جاؤ جس کی وسعت آسمان اور زمین کی وسعت جیسی ہے، اور جو جنت ڈرنے والوں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ اللہ ہم سب کو سود سے بچائے، مغفرت کی توفیق عطا کرے، اور خرچ کرنے کی توفیق اس کی راہ میں دے، تاکہ ہم بھی اس کے امیدوار اللہ کے فضل سے، اس کے کرم سے، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں سے حقدار بن سکتے ہیں۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔